تو حوالہ ہے کہ تب جب بڑھاپے آدمی پرندہ اپنے گھونسلے نو شام نو رخ کرتا، میں اس بڑھاپے مدینے دا رخ کیا تے مدینے دی موت جو چھوٹی ہوندی تے حضرت عمر رضی اللہ کیوں یہ دعا کرتے صحیح بخاری کہ اللہ مینوں شہادت نصیب کر تے مدینے چ میری موت کر۔ حالانکہ اس وقت جہاد مدینے کوئی نہیں، جہاد تے دور ہو رہا سی لشکر میں، دعا ہی منگتے اللہ مرزقنی شہادتن فی سبیلک، تیرے رستے شہادت نصیب ہوئے، وجل موتی فی بلد رسولک، اور موت جڑی ہے نا تیرے نبی دے شہر تے آوے تے لوگ آندے اسی حیران ہونا بھی یہ دو بے جوڑ گلاں کس طرح ہون گیاں بھئی شہادت بھی ہوئے تے مدینے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آکھیا یا حضرت ایک ہی گل مل سکتی ہے، یا تو شہادت تو کتے باہر ہی ملتی ہے تے یا مدینے دی موت۔ انہوں نے آکھیا نہیں اللہ علی کوئی مشکل نہیں، اللہ نے دونوں اکٹھے کر دینے۔ اور دنیا نے دیکھا پھر وقت آیا تے آپ نماز لی کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کیا، ظالم پیچھے کھڑا سی، خنجر لے کے اگے بڑھیا، خنجر ماریا، آپ نے شہید کر دیتا۔ بعد آپ نے پوچھا بے خنجر جنہیں ماریا مسلمان ہے کون؟ انہوں نے آکھیا نہیں مجوسی ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ میری موت کسی کلمہ گوتے ہاتھ تے نہیں ہوئی، میرے مقابلے سے کافر ہے جنہوں میں کیس لڑوں گا، کلمہ کو ہوں کہ مصیبت ہی تھی نہ، آخر وہ میرا بھرا سی، اگر وہ غلطی کر بھی گیا تو مشکل ہوں۔ ہوں خیر معاملہ آسان ہے، بے کافر ہے، مگر اس حالت بھی جدوں دوائی دے بے شمار رحمتہ خدا دے نہ نیک بندیاں سے۔ قرآن پاک نے ابراہیم علیہ السلام رو دے بچیاں دے بارے آکھیا وجعلنا لہم لسان صدق لیا، اللہ تعالیٰ جڑا اپنے بندیاں تے انعام کردا انہاں تے کہ بھی انعام ہے نقد کہ اس دنیا کی لوگاں دی زباناں تے انہاں دی تعریف رکھ دیندا، حالانکہ انہاں کو حکومت نہیں، کسی نوں دولت نہیں دیندے، مگر نیکی دا روب ہوندا جو ذکر کردا ہوندا حضرت علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ، کڈی وڈی یہ سمجھو اللہ دی طرفوں مہربانی بھی لوگ انہاں دے موت کے در مرید ہو جاندے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا منگی کہ اللہ شہادت بھی نصیب کر اور موت ہی رسول اللہ دے شہر دے، دونوں چیزاں ہو گئیں۔ بیماری جدوں پھر بہت سمجھو حالت پتلی ہوئی، بے ہوشی ہوئی، آخر تے آپ نے پھر دیکھا پھر لوگ نماز پڑھ کے آئے تو آپ نے ہلا کے آکھیا حضرت نماز، ہاں آپ نے فرمایا نماز تے پڑھنی ہے، نال اس میں پھر کیا لا سہما فی الاسلام لمن اللہ صلاۃ تعالیٰ، افسوس کی گل ہے بھی ہوں اسی کلمہ کو شہر پڑھے ہے نمازی نہیں، دو چار بندے مسجد آ جاندے جمعے تو تھوڑی جی رونق، بے نماز ہو گئے۔ حضرت عمر رضی نے آکھیا لا سہما فی الاسلام لمن اللہ صلاۃ تعالیٰ، جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ اسلام کی حصہ، کوئی اسلام نال تعلق نہیں۔ نبی علیہ السلام دی حدیثاں صحابہ کرام دے فتح میرے عزیزوں پڑھے پایا بھائی کوئی گناہ بھی مسلمان کو ہو سکتا مگر نماز دا چھڑنا نہیں ہو سکتا، نماز جدوں چھڑ بیندا پھر وہ اسلام کوئی حصہ نہیں رہتا، کافر ہو جانا۔ صاف حضور نے آکھیا کہ اسے وہ پھر مسلمان کراؤن دا کی حق ہے کہ 5 وقت خدا بلاؤندا وہ جواب نہیں دیندا، کوئی اس سے لبیک ہی نہیں کہندا۔ تے نال اس وی بھی اس حالت آپ نے ویکھیا ایک نوجوان خبر لی آیا تو دی چادر تھلے سی، گٹیاں تو تھلے، تے آپ نے بلا کے کہا بیٹا چادر نوں گٹیاں تو تاں کر لا، نالے کیڑا تیرا کپڑا صاف رہے گا، نالے خدا خوش ہوگا، اپنی جان نکل رہی ہے کہہ رہا ہے، اور دعا منگی کہ اللہ اگر اس زخمی ہونے کی حالت میری موت لکھی گئی نا تو اس تو پہلا مینوں موت دے دے کہ کوئی وقت نماز دا آوے تو میں نماز نہ پڑھ سکاں، نماز نہ رہ جائے تو پہلا اٹھا دے، بے نماز نہیں میں مرنا چاہتا۔ اس تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کے ذریعے سانوں یہ درس دیتا بھی جب دین نو مننا ہے تو دین اسلام یہی ہے کہ جو اللہ نو چیزاں پسند ہے، جو رسول نو پسند ہے وہ چیزاں اختیار کرو، وہ جی بہتری۔ ارے دے نال ایک واقعہ تھوڑے سارے ذہناں چ نہ میں کی لینا، سارے اپنے بس ہو گئے بالکل جی خسی ہو جاتے نا، خوشی پھینڈ تے کافروں نے ایک گل کرن جوگے نہیں رہے بلکہ انہوں دی حمایت بولتے۔ حالانکہ قرآن مجید چوں میں خطبہ اگے بھی ایک باری دیتا سورہ حجرات چ اللہ تعالیٰ آندا کافران دیاں جڑیاں پھیلائیاں نہ گلاں تے ایمان نہ لیاؤ، پوری دنیا جڑی نہ قرآن دے خلاف کر رہی، جو میڈیا کہندا اسی انہوں سچ مننے کہ ایداں ہی اپنی عقل تو کوئی کم نہیں، مسلمانوں دا اپنا کوئی ذریعہ ابلاغ نہیں جڑا صحیح دسے بھی کی ہویا تے کی نہیں ہویا۔ انہوں نے ایسا نیرے چ انہوں نے سر دیتا بے جو مرضی کہہ دینے انہوں کوئی آندا ہو گیا کوئی آندا نہیں ہویا۔ باقی اس موقع تے جو کچھ ہویا وہ بارے میں صرف حضرت امام حسین رضی کا حوالہ دوں گا کہ جدوں انہوں دا سر مبارک شام گیا اور اتنے دروازے دمشق دے ٹنگ تک گیا، کئی دن لوگوں نے بخاؤ لی کہ ایک دہشت گرد ماریا گیا، اس ایک اللہ دا نیک بندہ خالد ابن مادان سی، وہ کہہ کے شیر تے پھر مہینہ چھپ گیا، حکومت ڈھونڈتی رہی مگر انہیں یہ ہوئی آکھیا
جاؤ براسک یبنا بنت محمد مترملا بدماء ترب۔ اللہ دے رسول تیرے بچے دا تیرے نام مراد لیا ہے جڑا خون نہ لتھڑیا، کوئی کسی نے غسل نہیں دیتا، کسی نے اس بیچارے نو دفن نہیں کیتا، تیرا بچہ جڑا تیرے کندھیاں تے سواری کردا سی، جہدے تو ہونٹ چمدا سی، جاؤ براسک یبنا بنت محمد، اے فرزند رسول ایک کلمہ گو نام مراد تیرا سر لئی پھرتے سال مترملا بدماء ترمیلا، خون نہ لتھڑیا، اس دا ہی خون آلود نال کیا وکانا بک قتل جڑے لوگ نعرے مار دے یکبرون بیان کو چلتا ورنہ خوشیاں منا رہا ہے، اب تمہارے سامنے ہونا چاہیے توبہ توبہ۔ اے ظالم جڑے ایک نیک آدمی بھی موت تے کی آندے، سر مبارک دربار پیا ایتھے کوفہ اور ابن زیاد گورنر تقریر کر رہا، تقریر چ حرامی نے کیا کہ اس اللہ دی تعریف ہے جنہیں امیر المومنین یزید نو فتح دیتی، اور ایک کذاب ابن کذاب حسین ابن علی نو ذلیل و رسوا کیتا کہ اس ایک شخص جڑا سی بڈھا حضرت علی رضا ساتھی سی نابینا ہویا سی مسجد رہندا، انہیں آخیا لعنتیا کم بے ایمان والے کردے جے تے تقریراں انج کردے جویں تسی بڑے قرآن دے، شرم کر، کذاب ابن کذاب جاں تیرا پیو سی جنہیں اپنا پیو بدل کے تے معاویہ دے باپ نو ابو سفیان نو اپنا باپ منیا، باپ تو دا جڑا سی دوسرا سی، وہ سی کذاب یا تو حسین نو آنا، اس بڈھڑے نو بھی مسجد سوا کرا کے وہ سر بھی شہیدان دے نال ہی ملاتا، تو اس نے کیا ہوا یکبرون بیان کو چلتا وانما، یہ تکبیر دے نعرے لگا رہا ہے حالانکہ انہوں نے عقل ہوندی، یکبرون بیان کو چلتا وان قتلوا بکت تکبیر و تحریر، جدو تینوں ذبح کیتا حسین اسے اللہ اکبر تے لا الہ الا ذبح نہ اسے کر دیتا، تینوں کی ذبح انسان نو کیتا، اپنے ایمان نو چھوڑی پھیرتی، اور اللہ وکانما بکت یبنا بنت محمد قتلوا جہار نام دین رسولہ، اے بیوقوف سمجھدا کہ امتی قتل کرتا، یہ انہوں عقل ہوندی انہوں نے اس طرح ہی اعلانیہ محمد رسول اللہ قتل کر، یہ سوچ دے کنوں مارنا سی اس باروں میرے عزیزو یہو جہ حادثے سانے، اسی لوگ بس انہاں کافراں دے کہہ دے لگ جانے ہیں، حالانکہ تواڈے سامنے بیعت عار میں سن لو گل، پاویں ہزار یہو جہ بندہ مار دینے اس تحریک نو ختم نہیں کر سکتے، جے انہاں دا خیال ہے نا کہ یہ کام مٹ جاؤ گا، نہیں یہ بدنا، جڑے ایماندار لوگ ہوندے انہاں دی گل جڑی نا ایویں ہوا نہیں اڑ جاندی، انہوں نے بے شمار لوگوں دیاں روحاں بدلتیاں ہوندیاں، انہاں دے دل بدل گئے ہوندے۔ ایک شخص جڑا شہزادہ سی اور جہدے پرا ہونے کروڑاں پتی، کروڑاں کی کہنا ارباں پتی تو اگے بادشاہ انہوں نے پارٹنر، اور بن لادن تو بڑی کمپنی کوئی نہیں سعودی، انہاں ایک شخص غریب بیچارہ داڑھی رکھ کے دین پڑھ کے پہلا شاہ نفاد نہ انہیں بحث کی تھی، نبی علیہ السلام نے آخیا بے اس ملک دو دین نہیں رہنے چاہیے، اور آخری وصیت کر کے گئے بھی انہاں کافروں نے اس ملک تو کر دیو، اور حضرت عمر رضی نے آخیا دگنیاں زمیناں لے لو شام اتنے نہیں تمہیں رہن دینا، یہ خطہ خالص اسلام دا ہونا چاہیے۔ جدوں سمجھو امریکی فوجاں بلا لیاں اپنی مدد لی، اس غریب نے آخیا اس ملک سے وارتیاں جس میں اللہ دا رسول وصیت کر کے گیا سی کافر نہ ہون دیو، جواب تو کوئی نہیں سی، سعودیاں کو بیچارے دے خلاف ہو گئے، چلا گیا جا کے سوڈان ڈیرا لایا، وہ بھی انہوں نے زیر اثر، اخیر پھر دیکھا چلو مجاہدین کو جھوٹے افغانستان اتنے آ گیا، میں نا نہیں لے رہا، گل تو تمہیں سارے پتہ لگتا نا، ایسے بندے جڑے انہوں نے بارے جوش کہہ دیتا نا سمجھو کوثر نیازی رحمت اللہ، میں سمجھتا وہ گل ہے بالکل دل چ لکھو، اور یہ جہ بندے کے خلاف پروپگنڈے نہ کریا سنیا کرو، کرن جوگے نہیں جے نیکاں دے ویر نہ پیا کرو، جے ساڈے کو ہو نہیں سکتی نیکی تے جے کوئی غریب دین واسطے جان دیندا وہ دے خلاف ہو جانا جھوٹے پر کوئی گل۔ کڈی پیاری بات کی زمانے نو مخاطب کر کے آخیا عروس دہر سنا ہے کہ چاند دیوانے لہو کے اتر سے گیسو چرے سوارا، بزدل اندر ہی بڑے رہے اور کچھ خدا دے بندے نکلے جنہاں آخیا لے ساڈا خون اپنے گیسواں نو مل لا، اس دنیا کچھ دین دی رونق رہے، ورنہ ہے بالکل ہی مٹ جائے۔ عروس دہر سنا ہے کہ چاند دیوانے لہو کے اتر سے گیسو تیرے سوارا، یہ مجنون اور دیوانیاں دا کام ہے، عقل منداں دا۔ عقل مند ہمیشہ یہی سوچتے اینا خسارہ ہو جانا، مارے جانا، جیلاں چلے جانا، کچھ پاگل نکلتے ہیں جڑے آندے اگر اللہ دے دین لی اسی نہ مل لی ہون نکلے یہ تو مٹی دے گا، انہاں دی اللہ قدر کردار، انہاں دی حضور پاک نے فرمایا اکثر اہل جنت چل بولو جنت زیادہ لوگ جڑے نا وہ سودائی اور جڑے کم عقلی جانے ہیں، عقل منداں دا ٹھکانہ ہوتے نہیں، یہ مسلط پسند لوگ ہوندے، یہ نفع نقصان دی میزان لاؤندے رہندے بھئی نہ خطرہ تے اینے جوگے نہیں ہوندے بھی دین دا کچھ کام کر۔ عروس دہر سنا ہے کہ چند دیوانے لہو کے اتر سے گیسو تیرے سوارا، اور سارا تو بڑی مور جڑی کسی آدمی دے نیک ہون دی نہ ہوئے
بھی وہ بغیر کسی غرض اور لالچ تو کسی کام نوں کرے. انہوں مغالطہ لگ سکتا ہے من والی گل میں نہ وہ صحیح گل سمجھے مگر وہ بد دیانت نہیں ہو سکتا. بے ایمانی کسی نے سر کٹاؤ کی کہڑی لوڑ غاراں دکھ اٹھاؤ کی اور بیماری کی حالت تکلیفاں اٹھاؤ کا کوئی خبر ہے. وہ اپنے مسلک کے اندر مخلص اور دیندار ہوں بہت انہوں پیار ہوں پر وہ کردا اللہ تعالیٰ نے یہ بندے پسند ہے. اور یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے گارنٹی دیتی فکر مند نہ ہو کہ دجال دے آن تک ایک نہ ایک گروہ میری امت کا جڑا انہیں جہاد کرتے رہنا اور پاویں لوگ انہوں کی مخالفت کرن انہوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکنے اپنے مشن سے لگے رہن گے حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اتن گے تو انہوں کے نال شامل ہو جان گے. یہ وہ خوش قسم گروہ آ جنہوں نے علم اٹھائی رکھنا اس جھنڈے نے انہیں سرنگو نہیں ہون دینا. اسی اندر ہی بڑے رہنا تو تبصرے ہی کرتے رہنا انہیں جانا دینیاں اور دین واسطے دلیر ہو کے نکلنا. اللہ تعالیٰ دی انہوں نے بے شمار رحمتاں اور اللہ انہوں نے بارے اتنا غیور ہے کہ انہیں اپنی کتاب کہتا بھی جڑے میرے رستے قتل ہوندے انہوں نے مردہ نہ کیوں. حالانکہ مردہ تو ہے گے قتل ہو گیا تو بعد مردہ کیوں نہ مگر کیا نہیں میں سننا بھی نہیں چاہتا تسی میرے رستے مرے نوں تسی مردہ کیا. اور دوسری جگہ اتوں اگے بڑھ کے کہتا آل عمران خیال بھی نہ کرو کہنا تو زبان تو کھجا رہا ولا تحسبن خیال بھی نہیں جلد کرنا کہ مارے گیا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام جب لوگوں پوچھا یہ جڑے جانا دے جاندے انہوں کی سواد آتا بھی وہ خوشی نہ نعرے مارتے نکل جاندے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا پردے ہٹ جاندے ہیں اور اس دنیا سے جنت کے دروازے کھلے ویکھتے ہیں تو فرشتیاں پھول لے کے کھڑے ویکھتے وہ استقبال ہی کھڑے ہوندے وہ مرحبا پہ کہتے ہیں کہ مرحبا تھوڑے آن سے اس تو بزدلاں اور ڈرپوکاں دا دین نہیں. یہ نکمے جڑے نا اندر ہی بننے والے انہوں نے اتنا ہی بڑا چپ کر رہا کرن ایویں تبصرے کر کے اپنا ایمان کیوں خراب کر دے. جڑے لوگ اللہ دے دین کی قربانیاں دے ساڈے اس ملک تحریک اٹھی ایسی تحریک کہ 1400 سال کا پڑھی انہوں نے صحابہ کرام تو بعد انہوں نے بندے نہیں لبتے. تقوی بھی دینداری بھی بے غرضی یہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی بڑے بڑے امیر کرانے کے بچے بھی نکل ٹرے جہاد سے شہید ہو گئے. ساڈے سرکاری درباری ملاواں نے آج تک 200-300 سال ہو گیا انہوں دی جان نہیں چھڈی. کتاب تے کتاب وہابی سی انہوں نے ایک نواں دین کڈیا سی انگریز دے کہتے حالانکہ بالکل وہ خالص اہل سنت سی قرآن حدیث سے عمل کوئی نمی گل نہیں سی مگر پروپگنڈا اینا بھی اج بھی تسی سمجھو نا جس طرح کہاوت بنی کسی گھر سے اہل حدیث آدمی آ گیا تو عورت نے دوسرے گھر والی نے آخیا اہل حدیث ویکھ لا تو انہیں جو ویکھیا یہ تو مرضی ہے وہ خیال جو خنزیر سے یا کوئی کتا سی تو کوئی ایسی مخلوق ہے اس طرح کا جھوٹا پروپگنڈا کیا. تو میر سودا اسے دہلی بہت بڑے شاعر سی بڑے نیک سی وہ مجاہدین تے حامی سی. جدوں بیچارے شہید ہو گئے انہوں نے فتوے دیتے انہاں پیچھے نمازاں نہیں اور مسیت تو جتنے آ جاتے انہوں نے کہا گل سنو سودا کہ مارے عشق میں شیریں سے کوہ کن بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا. جو جت نہیں سکے نہیں کامیابی ہوئی اپنے مقصد جان سے دے گا. سودا کے مارے عشق میں شیریں سے کوہ کن بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا. کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے اس کے بعد اے روح سے آ تو اس سے تو یہ بھی نہ ہو سکا. ختم ہی دے رہنا مسیطاں کھا چھڈیا کہڑا کام کیا ایک انگلی دا لہو نہیں کڈایا تسی بیچارے نے جانا دے دی. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی دی مسجد روزانہ فوجی وردی پہن لینی ایڈے وڈے عالماں دا کرانا بادشاہ سلام کرن اور تتے فرشتے پھرنا. دہلی دی مسجد سے لوگوں نے آکھنا حضرت تسی ایس گرمی جیسے باہر پھردے جے کہ قرآن آندا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا اللہ کسی تے بوجھ نہیں پاؤندا اس دی طاقت تو زیادہ. تو فرمایا طاقت دا پتہ اسے چھاویں بیٹھیاں لگدا طاقت سے دما رہے ہیں کہ اسماعیل تو کنا دھپ چل سکنا کنے تپتے پتھراں تے پیر رکھ جہاد کرنا وہ اندر بہ کے کرنا. اور پھر جس طرح دا کیتا کہنے والے نواب حمید اللہ سے ریاست بھوپال دے نواب فارسی نظم لکھی جائے آخیا اے پہلا شعر میرے ذہن سے اے قلم بنویس حالات شہے ثانیش پیدا نہ شد بعد کسے اے میرے کرم وہ شاہ دے حالات لے جہدے بعد ہندوستان نے وہ جا بندہ نہیں جانا. علامہ اقبال نے جب لوگ پوچھے تیرے خیال کون عالم انہیں آخیا ایک ہی جمیا جدا نا اسماعیل سی. ادوں بعد اتنے کوئی عالم نہیں جمیا مسئلے کر رہے ہیں تو فتوے دے رہے ہیں آسان گل ہے فلانا کافر فلانا اور جان دینی اللہ کے دین واسطے نکلنا. اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جڑے امیر لشکر بہت صدیاں تو انہوں نے خاندان دے سارا ہندوستان ادب کرتا. رائے بریلی جو جدو جہاد کی تحریک اٹھی نکلے تو پھر میدان چ نکل کے دریا دے کنارے جمنا دے سر ننگا کیتا آج ہی پگڑی لاتی سر ننگا کر کے ہاتھ اٹھائے تو رو پے کہنے لگے اللہ تو جاننا
کہ مینوں اپنے گھر رائے بریلی کوئی تکلیف نہیں سی، سارا ملک میرے پیر چومدا سی، مگر انگریز کے قبضے تو بعد اب سکھاں دے تیرا دین اس ملک غریب ہو چکا، اسلام دا غلبہ نہیں رہا، اس پاروں میں مسکین اور درویش تیرے دین دی خاطر نکل رہا، تو میری مدد فرما۔ اتوں نکل کے کنے تکے کھادے، سندھ تے بلوچستان تے افغانستان ہو کے پشاور آ گیا تے اپنے ہی غدار نکلا ہے، زہر ملاتا کھانا تے سید صاحب نو شہید کرتا، بعد سکھاں نہ مل کے بیچارے سارے مار دیتے۔ بالا کوٹ جا کے زیارت کرو، یہ سارے چوکی دے اپنے گھرانے امیر گھرانے دے لوگ، اور ریاست جڑی سی یو پی دی اتنے مغلوں کے دور سے سی گورنر، انہوں کا سمجھو بیٹا مجاہدین شامل ہو گیا، جو انہیں اپنے ایک نوکر نو آخیا بھی ہر بچہ مجاہدین نال چلا گیا ہے، کچھ کھانے شانے لے جا، تے بیٹے نو دے کے انہوں دی گلاں سنو جڑے دین دا کچھ کرتے ہیں، اسی تبصرے ہی کر چڑنے فلانا آیا سی فلانا دہشت گرد سی، اور دہشت گرد تو سنا مراد زیاد دے پوتر عبید اللہ نے امام حسین نو کیا کہ کذاب قتل ہو گیا تھے، جیسے وہ گیا چھونی پہنچا، انہیں آخیا میں فلاں آدمی ملنا، انہیں آخیا جاؤ فلاں جگہ، جیسے وہ گیا تو جڑا شہزادہ سی فلاں تو پیر نہیں تھلے رکھتا، انہیں کئی ہاتھ پڑی مٹی جڑے سی گارا بنا رہا سی، شکل بھی بدلی ہوئی، یہ جا کے ملازم جو کرتا ملیا، انہیں آخیا میں ولایت علی نو ملنا سی، انہیں آخیا پہچان کے تو فلانا تو میں ولایت ہی ہاں، مگر ویخ لا دین دی خاطر میرا کی حال ہو چکا، نہ وہ شکل رہی ہے اور میں آپ گارا بنا رہا، اس تو دین قربانی منگتا، دین نبی دی عظمت منگے، خون جگر دلداراں دا، کربل دے میدان تو پوچھ لے قصہ کال کرانا، جا کے کربلا تو پوچھ بے جڑے دین واسطے نکل دو کس طرح اپنے بیٹیاں کا خون دیں، جوان بیٹے بھتیجے پان دے سارے شہید ہوں گیا، تے امام آپ اٹھا کے امام حسین علیہ السلام چاہتے پہلا اپنی جان دے دے، آسانی نہ دنیا تو چلے جاندے، نہ اس صدمے ویخ دے، مگر نہیں کیتا ہے، کلے کلے نو پیش کیا کہ شہید ہوتا وہ لاش چک کے لیا کے اپنے خیمے دے اگے لٹاؤندے رہے، اور ہر ایک نو جان لگے آخدے رہے بے کچھ تواڈے تو چلے گیا، کچھ انتظار کر رہا ہے، جنت تواڈی منتظر ہے۔ اس تو سودا نے کیا تسی فتوی ہی دیندے جے، سودا کے مارے عشق میں شیریں سے کوہ کن، بازی اگر تے پا نہ سکا سر تو کھو سکا، اسی انہوں ناکامیاں نے ماریا گیا، وہ لاش آئے ہوگی بیوقوف لوگ، یہ جی توہین ظاہر کسی کا کوئی بگاڑ سکتی، مومن دی کوئی قدر نہیں کرتی۔ حضرت امام حسین کا سارا اگر نیزے تے ٹنگیا گیا، اور 10 سپاہی جڑے سی انہوں نے عبید عمر بن سعد نے آخیا گھوڑے دوڑاؤ، امام دی لاش جڑی سی وہ بھی سمجھو نے ٹکڑا ٹکڑا کر دیتی، دفن کرنے جوگا بھی نہیں چھڈیا، اور سمجھو ایک دنیا سے بہت بڑی ٹریجڈی اور حادثہ ہے بھی حضرت امام حسین دے سر دا آج تک نہیں پتہ لگا، کہ وہ کربلا دفن ہویا واپس لے آئے لوگ، پھر واپس انہوں یا اتنے دمشق دفن ہویا، یا اسکلان چیا، یا قاہرہ چیا، یا وہ مدینہ شریف پہ آئی، راس الحسین پوری کتاب امام ابن تیمیہ نے لکھنی پئی، یعنی رسول اللہ دے بچے کا سر رول گیا، مسلمانوں نے بھی نہ پتہ لگا پہ وہ کسے گیا تھے، مگر انہوں کی قدر کٹی، وہ انہوں کی شان کمی آئی، یہ سارے ظلم دیاتیاں کرنے والے مر کھپ گئے، انہوں نے لعنت اور تبرہ ہویا، امام نہیں ہون بھی علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس تو یہ دنیا دے سلوک کسی مومن کا کچھ نہیں بگاڑ، جو جی چاہے کرتے رہ ہوئے حق سے اور دین تے سدھے تے رستہ رہے، پھر بوٹیاں کر دیو، وہ لاش تے گھوڑے دوڑاؤ، انہوں جلا دیو، کوئی فرق نہیں، سمندر چ ڈوب دیتی ہے تو فلاں کرتا کرتے پھرو، تواڈے سامنے تواڈا ہی لارڈ کچنر سی جنہیں نامراد نے سوڈان قبضہ کر کے امام محمد مہدی سوڈانی اللہ دا ولی سی، جگاتا انہیں پوری امت نو، اس مرے دیاں ہڈیاں کڈ کے اس کچنر نے انہوں اگ جلایا، اور بعد اللہ نے انتقام لیا، پھر تھوڑی مدد بھی نہیں گزری جا، پھر جہاز دے حادثے بچے سمندر دے غرق ہویا، لاش ہی نہ لبھی، مہدی دی ہڈیاں لبھیاں، کچنر دی ہڈیاں بھی نہ لبھی، اس ویلے علامہ اقبال دے آندے ویکھ پھر رب دا انتقام کیسا کہ تسی اس درویش دی ہڈیاں نوں ساریا، نتیجہ کی ہوا پھر تیرا اونج ہی نہیں پتہ لگا کدھر تو دفع ہویا۔ تو اللہ دے نیک بندے اگر دین واسطے قربانیاں دیندے تسی کچھ کہہ نہیں سکتے، بلے بلے کہہ دیا کرو کہ شاباش ہے تیرے بھائی، تیرے تے خدا دی رحمت ہوئے، تے جے مفت گناہ کھٹنا ہے کہ ابن زیاد دی طرح کہ کذاب ابن کذاب حسین ماریا گیا، کہ تہاڈی بد نصیبی ہے، کھٹتے رہو، پھر اعمال نامہ گندا کرتے رہو۔ اللہ دے نیک بندے ساڈیاں دعاواں دے محتاج نہیں۔ میں وزیر معارف رہا، وزیر تعلیم کہہ دیں عراق، ہبت الدین حسینی، حضرت امام حسین رضی نے کتاب لکھی، بہت پیاری لکھی ہے، ادھر ادھر گلاں کرتے ہیں لوگ ذکر وغیرہ نہیں، وہ عالم آدمی سی، نہضۃ الحسین امام حسین رضی کی تحریک۔ تو پھر لکھدا نا بھی لشکر جڑا سی عمر بن سعد دا، انہیں اپنے سپاہی جڑے سی مرے انہاں دے جنازے پڑھے،
انہوں نے دفن کیتا. امام حسین رضی اللہ عنہ دے ساتھیاں دے سر کٹ لے, انہاں دا جنازہ نہیں پڑھیا. مسلمانوں نے اپنے پڑھ لیا انہاں نام مراداں دے جڑے دشمن سی. امام حسین نے نہیں نہ انہاں دا جنازہ پڑھیا نہ دفن کیتا. اتھے ہبت الدین حسینی آندے کہ وہ انہاں دے جنازیاں دے محتاج ہی نہیں سی, نہ انہاں دے جنازیاں دا انہاں نوں کوئی فائدہ سی. انہاں تے اللہ اور اللہ دے فرشتے صلوات پڑھ رہے تھے. وہ انہاں دے انہاں درود کی انہاں دی نمازاں نوں کرنا سی, اللہ اور اللہ دے فرشتے سلام کہہ رہے تھے کہ شاباش ہے تہاڈا جمنا. تو اللہ تعالیٰ موقع دے تو ایسے کام کر کے مرو. وہ کام کر کہ عمر خوشی سے کٹے تیری, وہ کام کر کے یاد تجھے سب کیا کرے. جس جا پہ تیرا ذکر ہو ذکر خیر ہی, اور نام تیرا لیں تو ادب سے لیا کرے. ایسے لوگ گزر گئے غریب مسکین, کوئی جیلاں مرے, کئیاں پھانسیاں جڑے, کوئی احسان نہیں چھڈتے انہوں کا. نہ سانوں انہوں نے کوئی دولت دیتی, مگر اسی انہوں کا ہن نام لینے تو رحمت اللہ علیہ آنے, انہوں نے حضرت آنے, وہ دین دے سردار ہوئے ہیں کہ جنہاں کو حکومتیں ہوئی ہیں اسی انہوں کا نام دا لعنت پئی جائے. اس تو دنیاوی اقتدار کوئی شے نہیں. اصل کام یہی ہے کہ کوئی خدا دے دین دا کام کر کے مرو. جس جا پہ تیرا ذکر ہو ذکر خیر ہی, اور نام تیرا لیں تو ادب سے لیا کر. اور اس سلسلے